Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. سورۃ العصر کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اس کی روشنی میں چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورتیں 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ سورہ کوثر بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، سورہ اخلاص بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، اسی طرح سورۃ العصر بھی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت بھی ہے اور یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے بھی ہے۔ نزول میں یہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا، وہ مختصر صورتیں تھیں، کیونکہ ابھی استعداد نہیں بنی تھی، تو استعداد کے مطابق جو ہے غذا دی جاتی ہے، یہ روحانی غذا تھی، تو چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کی جاتی تھی جس کو سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت بھی ہے، کہا جائے تو یہ پورے قرآن مجید کا انڈیکس ہے، صورتوں کا اور پیغام کا اور احکام کا، کہ سارا خلاصہ اس کے اندر آ گیا۔ اور بزرگان دین میں امام شافعی محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بقیہ قرآن مجید میں غور و فکر کا موقع نہ ملے اور انسان چاہے کہ میں قیامت کے روز سرخ رو ہو جاؤں، اللہ پوچھے گا کہ میں نے اپنا خط دیا تھا، تو نے کچھ سوچا تھا اس میں؟ تو اگر کسی بندے کو زندگی میں اس صورت پر ہی شرح صدر کے ساتھ غور کرنے کا موقع مل جائے تو وہ پاس ہو جائے گا۔ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں آ گیا۔ اور بعض علماء اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کے جو اہم مضامین ہیں وہ اس میں سمیٹ دیے۔ اور ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر باقی قرآن نہ بھی نازل ہوتا، صرف یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی، تب بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ تو اتنی اہم صورت ہے۔ اس سورہ کے مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، قسم کی ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ مفسرین نے اس میں کئی معنی کیے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک معنی نماز عصر مراد لی ہے کہ نماز عصر کی قسم، اشارہ اس طرف ہے کہ عصر کی نماز کے وقت میں فرشتوں کی جماعتیں کچھ آتی بھی ہیں اور کچھ جاتی بھی ہیں، کچھ آتی بھی ہیں اور کچھ جاتی بھی ہیں، کچھ فجر میں آتی ہیں، کچھ عصر میں آتی ہیں۔ تو اس لیے اس وقت میں میرے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا کرو۔ عصر کا وقت ذکر کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم غافل نہ ہوں، کچھ نہ کچھ ذکر، تسبیحات، تلاوت، دعائیں، جو کچھ بھی کر سکے وہ کر لیا کر۔ ایک تفسیر کے مطابق والعصر سے مراد وقت عصر ہے۔ وقت عصر جب ہوتا ہے نا، تو یہ جو دکاندار ہوتے ہیں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ جنہوں نے مغرب میں جانا ہوتا ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو، کہ یار اب بس کام کو سمیٹو۔ ملازموں سے کہتے ہیں یار کام کو سمیٹو، بس اب ہم نے نکلنا ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کو ذکر کر کے عصر کے وقت کو بتا رہے، جیسے عصر کے وقت میں تمہارا دن ڈوب رہا ہوتا ہے اور شام کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اے آخری امت، میں نے بہت ساری امتیں دنیا میں بھیجیں، کسی کو فجر میں بھیجا، ان کے لیے بڑا لمبا وقت تھا، کسی کو ظہر میں بھیجا، کسی کو عصر میں بھیجا۔ اب فجر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے وہ بہت لمبا وقت ہے، تو ان کا ٹائم فریم زیادہ، اور کچھ ظہر میں آئے، ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت بھی لمبا، عصر تک کا وقت بھی، ظہر عصر کا وقت بھی کچھ لمبا ہوتا ہے۔ اور اب تم آئے ہو عصر کے وقت میں، تو عصر کے وقت میں آنے کا مطلب ہے کہ اب قیامت قائم ہونے والی ہے، اس لیے تم نے کوئی لمبے چوڑے پلان نہیں کرنے جینے کے لیے، مختصر پلان رکھو اور بس ضرورت کا کماؤ، ضرورت کا کھاؤ، تم میرے بن جاؤ۔ میں دوسرے مقام پر قرآن نے کہا لئن شکرتم، تم بس آج کا شکر کرتے رہنا، اگلے دن کے رزق کے فیصلے میں کرتا رہوں گا، لازیدن، تم اپنے آج کو بہتر بناؤ، اس لیے کہ تم بہت مختصر وقت میں آئے ہو،
تمہیں لمبے چوڑے پلان بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہوش کرنا، غافل نہ ہو جانا۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ آج ہم سارے کے سارے، آج تو سب کو رزق مل رہا ہے، ٹینشن کل کی لگی۔ بھائی آج کا شکر ادا کر لو، کل کے پکے فیصلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی بندے نے آج کا شکر ادا کیا ہو اور میں اس کا کل کا اس کے لیے اس کی نعمت میں اضافہ نہ کروں۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو عصر ایک معنی کے اعتبار سے وقت عصر، اور ایک معنی کے اعتبار سے والعصر وقت کی قسم، مطلقاً وقت کی قسم، زمانے کی قسم۔ زمانہ اور وقت، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس چیز کی قسم کرتا ہے، اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ اس کو اہمیت دینا زندگی میں، اس چیز کو اہمیت دینا، اس میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ اگر تم نے اس کو اہمیت دے دی تو تمہارے لیے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تمہیں آپ کو پتہ ہوگا اچھی طرح کہ اغیار مغربی اقوام نے وقت کی قدر کی، آج وہ اوپر ہیں، اور ہم لوگ ابھی تک جو ہے نا وقت کی قدر نہیں کر سکے۔ چائنا آپ کا ہمسایہ ملک ہے، لاکھ برائیاں ان میں، لیکن وہ فجر کے بعد کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اور ہم فجر کے بعد سونا شروع کرتے ہیں۔ اب بتائیے چاہتے کہ عروج، اور اس وقت ہم زوال کی طرف جا رہے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قوموں کے رزق کی برکت اور بے برکتی کے فیصلے فجر کے وقت کرتے ہیں۔ فجر میں جو قوم سو جاتی ہے اللہ ان کا نصیب سلا دیتا ہے، اور جو قومیں فجر میں جاگ رہی ہوتی ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہیں، اللہ سے مانگے نہ مانگے فجر میں محنت کر رہی ہوں، دنیا کا ڈسپلن اللہ نے اس طرح کا بنایا، منکر بھی ہوں، فجر میں جاگ رہا ہے، فجر سے کام کر رہا ہے، اللہ اس کو دے رہے۔ لیکن ہم نے قسم کی ہے کہ ہم نے بھی سننا نہیں، کچھ بھی ہو۔ میں آپ سے کہوں گا دوستو، اشراق تک فجر کی نماز کے بعد صرف 30 منٹ صرف کسی طریقے سے اپنی نیند سے کہہ دیں کہ تھوڑا رک جا، میں تجھے بعد میں سلا لوں گا۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اور فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں، اور کئی دعائیں کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے نام پر خیر کو خرچ کرتا ہے اور کبھی بھی اپنی ذات کو محور نہیں بناتا، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو کبھی تھوڑ نہ آنے دیں۔ اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جو اپنے بینک بیلنس کے چکر میں ہمسایوں سے غافل اور سفید پوش رشتہ داروں سے غافل اور اپنے عزیز و اقارب میں حقداروں سے غافل، یا اللہ اس کو اتنے مسائل میں ڈال دے کہ اس کے پیسے پورے ہی نہ پڑیں۔ اب وہ فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو مقرر اس لیے کیے۔ اب سوچئے کہ ہم کتنی جگہوں پر اپنے گھر کا مسئلہ آئے تو ہم کیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی خرچ ہمارے ارد گرد میں ضرورت مند کوئی ہمسائے کا آ جائے، پتہ ہے کہ یہ حقدار ہے، پتہ ہے کہ یہ حقدار ہے، رشتہ دار کا آ جائے، کہتے نہیں اکڑ بڑی ہے، پہلے تھلے جھکو، پہلے نیچے جھکو، پھر ہم آپ کے ساتھ کچھ کریں گے، اور کریں گے بھی تو جناب چھوٹا سا نوٹ پکڑا کر وہ کہیں گے اب ہماری طرف دیکھنا بھی نہ۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے والعصر وقت کی قسم کی ہے۔ اسی کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا کہ اب 2021 شروع ہوا، 2021 کے حوالے سے ہم لوگ آپس میں چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں، یار 2021 کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسا ہوگا۔ اور اللہ کی شان ہے مسلمان، اعتماد اللہ پر، لا الہ الا اللہ کا مطلب میرا اعتماد اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں، ٹھیک ہے، اور طریقوں میں، زندگی کے طریقے اختیار کرنے میں محمد الرسول اللہ، کہ میرے اعمال ان پر ہیں، میں ان کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ لیکن پامسٹری والوں سے پوچھتے ہیں، علم نجوم والوں سے پوچھتے ہیں، میڈیا مزید ان کو میڈیا یعنی ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے۔ یہ علم ایک علم ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس علم کو حرام قرار دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے شاید یہ علم ہی نہیں ہے، نہیں علم ہے، لیکن یہ ممنوع علم ہے۔ تو جب ممنوع ہے تو اس کو میڈیا پہ کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ کیا مسلمانوں کا میڈیا یہ کیا ہے ایسا؟ ہمارے ایمان خراب کی جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے کسی نجومی دوسرے علم والے سے اپنی قسمت یا اپنے وقت کے بارے میں پوچھا، قیامت کے روز میں اس کو اپنے امتی نہیں سمجھوں گا۔
وہ کسی اور امت میں جائے، وہ اس نے میرا انکار ہی کر دیا۔ ہم بڑے غور سے سنتے کہ جناب میڈیا پہ کس کو بلایا گیا، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، جی ان کے جناب ان کے معاملات ٹھیک، انہوں نے جو پچھلی دفعہ باتیں کی تھی وہ ٹھیک نکلی۔ ٹھیک اور غلط سے بحث ہی نہیں، ایک چیز ہے ممنوع ہے، جب ممنوع ہے تو ہم نے اس کے سچ اور جھوٹ کے مسئلے میں جانا ہی نہیں، ممنوع ہے تو پھر ممنوع ہے۔ جی تو 2021 کیسا ہوگا؟ قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے، میں اس کو اب نچوڑ نکالنے لگا ہوں چونکہ وقت کی قلت ہے، کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مجھے وقت کی قسم، اب وقت میں 2021 بھی ہے، 2022 بھی ہے، 2023 بھی ہے، 24 بھی ہے، 25 بھی، آگے تک زندگی ساری کی ساری وقت ہے، اور صبح بھی وقت ہے، ظہر بھی وقت ہے، عصر بھی وقت ہے، مغرب بھی وقت ہے، عشاء بھی وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجھے آنے والے وقت کی بھی قسم، ماضی کے وقت کی بھی قسم، حال کے وقت کی بھی قسم، میں نے کسی انسان کو کامیاب نہیں ہونے دینا، میں نے کسی کو سکون پرسکون نہیں ہونے دینا، میں ہر انسان کی زندگی کو مشکل سے مشکل بنا دوں گا، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، وہ لوگ جن میں 4 صفتیں ہوں، جن کی زندگی میں 4 رنگ ہوں۔ نمبر 1 ایمان کا رنگ ہو، نمبر 2 عمل صالح کا رنگ ہو، نمبر 3 دعوت کا رنگ ہو، کہ وہ زندگی گزر گئی ان کی وجہ سے کوئی نمازی نہیں بنا، اور ایسا نہ ہو بلکہ نماز کی دعوت والے ہوں، سچ کی دعوت والے ہوں، اخلاص کی دعوت والے ہوں، مسجد کی دعوت والے ہوں، قرآن کی دعوت والے ہوں، دین کی دعوت والے ہوں، دین کی دعوت کا رنگ ان میں ہو۔ اور چوتھی چیز، اگر اس پر مشکلات آ جائیں تو اس پہ برداشت کا رنگ ہو، شور شرابے اور گلے شکوے نہ کریں، جہاں بیٹھیں ہون کی بنے گا، ہون کی بنے گا، وہ کہے نہیں نہیں میرے اعمال اس سے برے ہیں، ابھی تو حالات اچھے۔ وہ جب بھی کوئی ان کو کہے کہ یار بڑی پیڑی ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے بھائی تیرے عمل اس سے بھی بیڑے ہیں، تجھے تو کہہ رہا ہے بیڑی ہو رہی۔ یاد رکھیں رزق کی کمی آتی ہی اس کو ہے جو رزق موجود رزق کا ناشکرا ہوتا ہے، حالات کی خرابی آتی ہی اس پر ہے جس نے موجودہ حالات کی قدر نہیں کی ہوتی۔ ناممکن ہے کہ آپ شکر گزار ہوں، اللہ آپ کے حالات کو خراب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا خصوصی ہے۔ ایک علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور ایک صاحب ان میں ایسے تھے جنہوں نے نیت کی تھی کہ یا اللہ حالات جیسے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، تو نے خرچ کرنے والے کو اور دینے کا وعدہ کیا ہے، میں اس میں سے اپنی آمدن میں سے 1/3 تیرے نام پر لگاؤں گا، مجھے قحط میں مبتلا نہ کرنا۔ ایک عرصے سے وہ بانٹ رہا تھا، تو کیا ہوا، رات کا وقت، ایک اللہ والے گزر رہے، بادل آیا، بادل کے ٹکڑا، اس میں آواز آئی اسقِ حدیقۃ فلاں، صرف فلاں کے کھیت میں پانی برساؤ جا۔ وہ حیران ہوا، یہ فلاں نام سنا، پھر اس کے نام معلومات رہی تو اس کے گھر تک پہنچا، اور وہ بادل وہاں گیا اور برسا۔ وہ کہنے لگے یار تیرے پاس کون سی نیکی ہے؟ کہنے لگے میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میں نے کیا کہ یا اللہ جب تو مجھے دے گا 2/3 میں اپنی ضرورتوں میں لگاؤں گا، 1/3 تیرے نام پہ لگاؤں گا، اس لیے مجھے کبھی تھوڑ آئی نہیں، 1/3 دیتا ہوں، میرا چلتا رہتا سلسلہ۔ جی تو جائزہ لیجئے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں یا نہیں۔ اگر 2020 کا شکر ادا نہیں کیا تو 2021 اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ شکر کیا کہ میں نے 2020 میں ارادتاً کتنی غلطیاں کی۔ میری آنکھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے اندر چل کیا رہا ہے، اس کے اندر کیا خیالات چل رہے ہیں۔ حالات تنگ ہونے کی وجہ سے تھوڑا نیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن جیسے حالات بہتر ہو اس نے کرنا کیا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی فلم ساری جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور شہرک سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ اور مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اور یہ کوئی بول نہیں بولتا، ہم اس کے ایک ایک بول کو سیو کرتے ہیں، پھر اس سے اس کی قسمت بناتے ہیں۔ ہمارے بول ہماری قسمت بناتے ہیں، ہمارا دیکھنا ہماری قسمت بناتا ہے، ہمارا سننا ہماری قسمت بناتا ہے، ہماری سوچ تھنکنگ پاور
ہماری قسمت بناتی ہے، ہمارے ڈیسیژن، ہمارے فیصلے ہماری قسمت بناتے ہیں۔ سوچ بھی منفی، فیصلے بھی منفی، دیکھنا بھی منفی، بولنا بھی منفی، سننا بھی منفی، کہتے یار دعا کرو خیر ہو جائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ جناب چینک میں نا پانی ڈالیں اور اس کے بعد 6 کپ لگا کے دعا کرو بچو چاہ نکلے۔ پانی ڈالا چائے کہاں سے نکلے گی؟ ہے جی، آپ نے پانی ڈالا تو شربت کہاں سے نکلے گا؟ لیکن کہ نہیں تم دعا کرو، اور بھائی یہ دعائیں اس طرح، یہ تو مذاق ہے دعا کا، پہلے اس میں ڈالو تو صحیح جو تم نے نکلوانا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک وقت کے برتن میں بد نظری ڈالتا ہے، جھوٹ ڈالتا ہے، غفلت ڈالتا ہے، فجر نماز نہیں پڑھ کے غفلت ڈالتا ہے، اعمال کو اعتبار سے غفلت بھر دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ یا اللہ کوئی رحمت کر دے۔ یہ رحمتوں کا انتظار، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا میری نظر میں میرا وہ امتی ہی سمجھدار ہے جو اپنے مزاج کو شکست دے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے چوکس ہو جائے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، احمق بے وقوف ہے، شوق پورے کرتا ہے اور کہتا ہے یار دعا کرو اللہ کسے بہانے سانو بھی بخش دے، کام سارے شوقیہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ سانو بھی بخش دے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے زمانے کی وقت کی قسم ہے کہ میں نے کسی کو پرسکون نہیں رہنے دینا، سب کا سکون اڑا دوں گا۔ ہاں 4 رنگ پیدا کرو، ایمان کا رنگ پیدا کرو، عمل صالح کا رنگ پیدا کرو، دعوت کا رنگ پیدا کرو۔ تواصوا بالحق کی کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر دعوت اور ایک تفسیر قرآن مجید، کہ آپس میں قرآن سنو اور سناؤ۔ کوئی آیت سنی آگے جا کے شفٹ کر دی سناتی، کیا ہو جائے گا؟ نہیں شرم آتی ہے، گانا سنا ہو نا، ہر ایک کو بتاتا ہے آج بڑا مزیدار گانا سنا ہے، اس میں کوئی شرم نہیں آتی۔ کبھی قرآن کی آیت سنی ہو آگے سنا دی ہو، یار آج میں نے یہ آیت سنی ہے بڑی اچھی لگی اور اس میں مجھے پیغام سمجھ آیا، نہیں سنجیدگی نہیں اس مسئلے میں، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی۔ جی تو تواصی بالحق و تواصوا بالصبر، اور پھر صبر عربی زبان میں بڑا جامع قسم کا لفظ ہے، صبر عربی زبان میں جمنے کو بھی کہتے ہیں، کہ ایک دوسرے سے کہا یار دنیا جنی مرضی فاسٹ ہو جائے اسی دین نو نہیں چھڑنا، تواصوا بالصبر، ہم نے دین پر جمے رہنا ہے۔ اپنی بچوں سے کہنا بیٹا دنیا کے فاسٹ ہونے سے متاثر نہیں ہونا، ہماری نجات حضرت محمد کے قدموں تلے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کسی اور سے نجات نہیں ملنی، ہماری خوشیاں ان کے پاؤں میں ہیں، ہماری عزت ان کے پاؤں میں ہے، ہماری سارے مسئلوں کا حل ان کے پاؤں میں ہے، ہمیں ان کی غلامی کو اختیار کرنا ہے، ہمیں دنیا کے رنگ میں نہیں رنگے جانا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہی نہیں، وہ بھی رات کو جناب اٹھ کے فائرنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے بھی ہیں جی، آسمان کی طرف فائرنگ کر رہے ہیں، آسمان کی طرف گولیاں مار رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ مغربی رنگ ہمارے اوپر چڑھتا چلے جاتا ہے اور ہمیں ہوش نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نیت کی کہ ہم نے دکانیں ڈبل کرنی ہیں، ہم نے کاروبار کو دگنا کرنا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے والعصر، عصر کا وقت ہے بھائی، لمبا کاروبار کر کے کیا کرو، سمیٹو سمٹو، مختصر کرو، ضرورت کا کرو اور شکر ادا کرو، تھوڑ نہیں آنے دوں گا، کمی نہیں آنے دوں گا، برکت ڈال دوں گا۔ جی 4 رنگ، ایمان کا رنگ، اعمال کا رنگ، اور اعمال کے رنگ میں اس کو مفسرین نے لکھا ہے کردار کا رنگ مراد ہے، کہ اپنے رویے ٹھیک کرو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنی ٹون صحیح کرو، اپنی چال صحیح کرو، اپنے خوشی کے انداز صحیح کرو، اسراف چھوڑو، اپنے غمی کے انداز سے رسموں کو نکالو، سنت کے رنگ کو اپناؤ، عاملوا الصالحات۔ اور ایمان کا رنگ، ایمان کا رنگ عجیب ہی رنگ ہے، سب سے نمایاں رنگ، سب سے عجیب رنگ ایمان کا رنگ۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، ایک پورا دستہ تھا 70-80 افراد کا، گرفتار ہو گئے، وہ بھی ساتھ اندر۔ جب بادشاہ وقت روم کے بادشاہ نے گرفتار کیا، حالات ان کو بتائے گئے کہ ایک ہم نے دستہ مسلمانوں کا گرفتار کر لیا ہے، تو بادشاہ نے کہا ذرا ان کی انویسٹیگیشن کرو کیسے لوگ ہیں۔ تو عبداللہ بن حذافہ کی جب معلومات لی گئیں تو وہ بڑے انسپائر ہو گئے سوالات پوچھنے والے، تو بادشاہ کو بتایا کہ ان میں ایک بندہ بڑا قابل ہے،
تو بادشاہ تھا، اس کی سوچ یہ تھی کہ ہمارا دین کیوں نہیں پھیل رہا، مسلمانوں کا دین کیوں پھیل رہا ہے، تو ان میں سے کوئی بندہ چنو، اس کو خریدو اور پھر اس کے ذریعے سے اپنا دین پھیلاؤ۔ تو اس کے لیے اس کے ذہن میں آیا کہ چلو مشنری جذبے کے تحت ایک بندہ خریدتے ہیں۔ تو عبداللہ بن حذافہ کا نام نکلا اس میں، جی ان کو خریدتے ہیں۔ بادشاہ نے بلایا اور آ کر کہا، بادشاہ کے پاس جب یہ پیش ہوئے، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم بڑے خوبصورت بھی ہو، قد و قامت بھی اچھی ہے، تمہارا ذہن بھی اچھا ہے، تم کہاں پھنس گئے تھے مسلمانوں میں تمہیں آفر کرتا ہوں، تم مجھ سے جو لینا چاہتے ہو، مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ 1 کروڑ دینار مانگو گے وہ دوں گا، 10 کروڑ مانگو گے وہ دوں گا، 50 کروڑ مانگو گے وہ دوں گا، 1 ارب روپیہ مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اور دوسری طرف موت، فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے خاموشی سے کہا کہ مسکرائے، فرمانے لگے کہ یہ تجھے بھول ہے، میرے پاس جو ایمان ہے اس کی تو قیمت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ابھی نہیں، شاید آپ کو کم لگی، چلو پھر میں آپ کو نا ساتھ ساتھ ایک علاقہ بھی دے دوں گا، ایک علاقے کی حکمرانی بھی دے دوں گا۔ نہیں، 2 علاقے، 3 4 5 6 ہزاروں علاقے اس کے انڈر تھے، حتیٰ کہ اس کی آفر بڑھتے بڑھتے اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دوں، بس تو تھوڑا ہوتا نا ہماری طرح کا مہینے بستے ہو کے بعد جو اسی ادھر چل جائیں گے، سڑا کیڑا مسئلہ ہے کیا، جی پاسپورٹ لگوانے کے لیے مرزائی بن جاتے ہیں، فلاں کام کرنے کے لیے ہو جاتے ہیں، وہ جی پھر کیا ہوگا جی، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں جی، صرف دنیا کے لیے ایمان کو چھوڑ دیا تو پیچھے بچا کیا جی۔ تو چلتے چلتے اس نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں۔ بادشاہ نے کہا لگتا ہے تمہارا ریٹ بہت زیادہ ہے، ایسے کرو اور بڑھا لیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ چلو میں تمہیں اپنا ولی عہد بنا، میرے بعد تم بادشاہ بن جانا، جو مرضی کرنا، لیکن ابھی ایک وقت تھوڑی دیر کے لیے میرا کلمہ پڑھ لو، میرا ساتھ دے دو۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے پھر اور آفر کی، میری بیٹی ابھی لے لو، نکاح میں لے لو، تاکہ یہ ایک گارنٹی ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ کا انکار بڑھتا گیا، آخر کار اس نے کہا ان کو ڈرا کے مناؤ، ڈراؤ۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے پیتل کی گائے ایک رکھی ہوئی تھی اور جناب اس میں دیگ نما تھی وہ، اور اس میں نیچے آگ جلائی اور اس میں تیل ڈالا، اس کو خوب بھڑکایا اور دستے میں سے ایک فوجی کو بلایا، عبداللہ بن حذافہ کو کھڑا کیا، سامنے اس فوجی کو ڈالا، مسلمان صحابی کو، وہ تابعی تھا، اس کو ڈالا، وہ سب اسی وقت وہ کباب بن گئے، باہر نکالا، کہا دیکھا تمہارا یہ انجام ہوگا۔ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگا نہیں 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 کچھ بھی نہیں، جو مرضی کر لو۔ تو اس پر پھر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جلاؤ ان کو۔ چنانچہ جیسے ان کو وہاں پھینکنے لگے، ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے تھے، تو اچانک عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو، چماچم بارش جیسے تیز آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور جو تھا نا باندھنے والا اس نے کہا بادشاہ کو بتاتا ہوں شاید کوئی اور بات بن جائے۔ بادشاہ کو پیغام دیا گیا کہ بات بن گئی ہے، برف پگھل گئی ہے، تھوڑا نرم ہو گیا ہے، رونا شروع ہو گیا ہے، اور کیا چاہیے، دوبارہ سے آپ اس کو آفر کریں۔ دوبارہ بلایا گیا اور کہا او نوجوان تجھے اب ترس آیا، تجھے تو میں نے پہلے پیشکش کی تھی، تو نے مانا ہی نہیں، تیری قسمت ابھی بھی میں دوبارہ تجھے آفر کر رہا ہوں، ساری آفریں تیرے لیے اسی طرح ہیں، بتا دے کیا چاہتا ہے۔ ان کا نہیں میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ ان کا اچھا تو رو کیوں رہا، تو رویا کیوں؟ عبداللہ اس وقت کہتے ہیں کہ میں تجھے کیا بتاؤں میں کیوں رویا ہوں، کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کلمہ دیا، اس میں جو مجھے ایمان کا رنگ دیا، اور اس ایمان کے رنگ میرے اندر آنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یا اللہ میں نے تیرا کوئی بڑا شکر ادا کرنا، اور ایسا شکر ادا کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ مجھے وقت نہیں ملا، اور میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ادھر سے اگر مالک نے پوچھ لیا کہ ایمان کا کیا شکر ادا کیا تھا، تو میرے پاس جواب نہیں ہے، اس جواب پہ رو رہا ہوں، اس جواب پہ رو رہا ہوں، میرے پاس ایمان کا شکر ادا نہیں ہو سکا، اور اس پہ رو رہا ہوں کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی ننھی منی سی جان ہے، اور تو اتنا بڑا، کائنات تیری مٹھی میں، الارض جمیعا قبضۃ والسماوات مطویات بیمینی اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، اتنی بڑی کائنات کو ایسے اشاروں میں بنایا ایک ارادے سے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ایسا نظام یا اللہ تو نے بنایا،
اور آج مجھے شکر کا موقع ملا، جان دینے کا موقع ملا۔ اے اللہ تیری عظمت بہت بڑی، میری جان بہت چھوٹی ہے، مجھے شرمندگی کے آنسو نکل رہے ہیں کہ میں اتنی چھوٹی جان تجھے دے کر، تم مجھے پوچھے گا تو نے کیا دیا، میں کہوں گا یہ جان، چھوٹی سی جان دی۔ میں اس بات پہ میں نے دعا کی ہے ابھی اللہ سے کہ یا اللہ میری دعا قبول کر لے، میری دعا قبول کر لے کہ میرے جسم کے جتنے بال ہیں مجھے اتنے جسم دے دے اور اس بادشاہ کے حوالے کر دے، یہ ایک ایک کر کے مجھے کباب بناتا رہے۔ اور میں کسی ماں نے جنم دیا ہے، اتنا بہادر، اتنا مصطفیٰ کا وفادار، اتنا ایمان کا وفادار، ایک دفعہ تو مجھے چوم لے میں سمجھوں گا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اس نے کہا، عبداللہ کہنے لگے ایک شرط میری بھی، پھر ایک شرط میری بھی ہے، میری شرط بھی مان لو، میں تمہاری شرط مان لوں گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ میرے سارے 70-80 افراد کے دستے کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے میں تمہیں چوم لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا قبول ہے۔ اس پر انہوں نے ان کو چوما، بادشاہ کو چوما اور لشکر کو لے کر واپس آئے، مدینے میں آئے اور یہ رو رہے تھے، سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ سیدنا کہنے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ لوگوں نے، ساتھیوں نے بتایا جی کہ اصل بات یہ ہوئی کہ انہوں نے پھر آخر میں بادشاہ کا ماتھا چوما، افسردہ ہو رہے ہیں کہ ایک کافر کو چوم لیا۔ سیدنا عمر نے آگے بڑھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا عبداللہ ادھر آ، اور کھڑے ہو کر عبداللہ کی پیشانی کو چوما۔ فرمایا کہ تمام جتنے یہاں حاضرین ہیں صحابہ، میں سب سے کہتا ہوں کہ عبداللہ کی پیشانی کو چومے، کہ اس نے اتنے موت سے پیار کرتے ہوئے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے موت کی قربانی دی کہ ساتھی بچ جائیں، میری تو خیر ہے، تو میں تو جانا ہی چاہتا ہوں لیکن چلو ساتھیوں کی جان بچتی ہے۔ اس نے تقوی کو چھوڑا اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے چوم لیا۔ تو میں حکم دیتا ہوں سارے اس کو چومیں، کیونکہ اس نے 70-80 افراد کو موت کے شکنجے سے بچا کر دین کے مزید کاموں کے لیے بچا لیا۔ اس انداز سے یہ لوگ دنیا سے گئے۔ اللہ کہتا ہے صرف ایسے لوگوں کو میں نے کامیاب کرنا ہے، باقیوں کو میں نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور ہم بیٹھے ہوئے یار الحمدللہ شب قدر بھی منائی دی ہے، رمضان دے روزے بھی رکھے دینے، پورا مہینہ اینج کری پتہ کیا کیا ہم نے اپنی تلاوتیں گنی ہوئی ہیں۔ خدا را دوستو اس سورہ عصر کو پڑھا بھی کریں، سنا بھی کریں اور اللہ کی قسم پہ بھی غور کریں۔ جب اللہ قسم کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کرنے کی ضرورت نہیں، تو میں نے تمہیں ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت لاس میں، خسارے میں، یوں کہا جا رہا ہے میں کسی انسان کو وکٹری سٹینڈ پر کھڑا نہیں ہونے دوں گا جب تک یہ چار چیزیں اس میں سے نکل نہ آئیں۔ اس کی زندگی کی گاڑی میں چاروں پہیے ہونے چاہیے، پہیا ایمان کا بھی ہو، پہیا تقوی کا بھی ہو، پہیا دعوت کا بھی ہو، پہیا صبر کا بھی ہو۔ پھر وکٹری سٹینڈ پر قیامت کے دن کھڑا کروں گا، پھر حوض کوثر پہ جانے دوں گا، پھر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دوں گا، پھر جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، پھر نہروں سے پانی پلاؤں گا، دودھ پلاؤں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن اپنی زندگی میں چار چیزیں لے کر آنا۔ اور اگر چار نہ لائے والعصر، مجھے قسم ہے کہ میں نے تمہیں پاس نہیں ہونے دی۔ تو دوستو فکر کی بات تھی، ہم کس دور میں 2021 اس کے لیے اچھا ہوگا جس کی زندگی میں چار چیزیں ہوں گی۔ آج سے چھوٹے درجے سے نیت، بڑی نیت نہیں، چھوٹی نیت کریں۔ آج کے بعد کم از کم اپنے بیٹوں کو دعوت دیا کروں گا، اپنی بیوی سے اچھی بات، دین کی بات کیا کروں گا، اپنے جو ہے امی سے، ابو سے، بھائی سے، دوست سے، ملازم سے، ہمسائے سے کوئی نہ کوئی نشست میں اچھی بات کا مزاج بنا لیجیے۔ کچھ نہیں تو کم از کم ماحول لگا ہوا کسی کو کسی ماحول میں لے جائیں، جہاں بھی آپ کے محلے میں اچھا ماحول ہو وہاں کھینچ کے لے جائیں، کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں، لیکن یہ غفلت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔